اگر کوئی بندہ مجبوری کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ کوئی مجبور کرتا ہے آپ کو کہ 2 طلاق، یہ بسا اوقات کیس ہوتے ہیں، بیوی مجبور کر رہی ہوتی خامد کو کہ مجھے 2 طلاق، بیوی کے رشتہ دار مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت صاحب 2 طلاق، آپ کے رشتہ دار بسا اوقات بہن بھائی اور والدین مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ 2 طلاق، تو امام صاحب الگ باب لے کے آگے بڑا تفصیلی، باب الطلاق فی الاغلاق والکرہ، بیان ہے طلاق دینا مجبوری کی حالت میں یا بندش کی حالت میں، کوئی آپ کو قید میں ڈال دے کہ طلاق دو گے تو یہاں سے نکلو گے، والسکرانی یا نشے کی حالت میں، والمجنونی یا پاگل ہونے کی حالت میں، سائیکو ہونے کی حالت میں، وامرہما یا دونوں صورتوں میں، والغلطی اور غلطی کے ساتھ، والنسیانی اور بھول کر، پھر طلاق کی طلاق، والشرکی اور شرک میں وغیرہ میں۔ یہاں امام صاحب یہ باب لے کے شرک کو طلاق کے مسئلے میں اس لیے لے کے آئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ غلطی سے شرکیہ کلمات بول لیتا ہے، بھول کر شرکیہ کلمات بول لیتا ہے، نشے کی حالت میں شرکیہ کلمات بول لیتا ہے، یا مجنون حالت میں شرکیہ کلمات بول لیتا ہے، یا مجبوری میں اسے شرکیہ کلمات بلوا لیے جاتے ہیں، تو جب اس کے ذمہ کچھ نہیں ہے تو پھر طلاق تو بڑا چھوٹا مسئلہ ہے۔ اس لیے شرک کا لفظ لے کے ہیں کہ اگر کوئی بندہ شرکیہ کلمات بول دے ان ساری حالتوں میں تو اس کو شریعت کچھ نہیں کہتی، وہ مکلف نہیں سمجھا جاتا، تو طلاق تو بڑی چھوٹی سی بات ہے شرک کے مقابلے، اس لیے شرک کے الفاظ لے کے۔ اب اکیلا اکیلا ساری چیزیں دیکھنا، سب سے پہلے مجبور ہو کے، مجبوری کی کوئی بھی صورت ہو، آپ کو باندھ لیا جائے یا آپ کے اوپر پریشر ڈالا جائے یا کوئی بھی مجبوری کی صورت، والسکرانی اور نشے کی حالت، بندے نے نشہ کیا ہوا ہے اور نشے میں اسے پتہ نہیں چلا اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق کے الفاظ بول دیے، والمجنونی پاگل بندہ یا سویا ہوا بندہ خواب طلاق کے الفاظ بول دیتا ہے، تو کیا ان کے بولنے سے طلاق ہو جائے گی؟ وَأَمْرِهِمَا والغلطی، غلطی سے طلاق کے الفاظ بول دیے جاتے ہیں، وَالنِّسْيَانِ بھول کر طلاق کے الفاظ بول دیے جاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی روایت امام بخاری رحمہ اللہ اس مسئلے میں لے کے آئے، وہ روایت ہے الاعمال بالنیہ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اعمال کا دار و مدار وہ نیت پر ہوتا ہے اور بندے کو وہی عمل ملتا ہے جس چیز کی وہ نیت کرے، یعنی ان ساری صورتوں میں اس کی نیت معتبر ہوگی، اگر اس نے طلاق کی نیت نہیں کی تو طلاق نہیں ہوگی، ساری صورتوں میں اگر طلاق کی نیت نہیں کی تو طلاق نہیں ہوگی حضرت صاحب، اور اگر طلاق کی نیت کر لی ہے، مجبوری کی حالت میں طلاق کی نیت کر لی، مجبور ہے اور دل کی نیت سے دے دیتا ہے طلاق، چلو یار اتنا مجبور کر رہی ہے مجھے اللہ کی بندی میں طلاق دے دوں، وہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا نا کہ وہ بیوی مجبور کر رہی ہے کہ مجھے طلاق دو، اور واللہ العظیم میں آپ کو حقیقت بتاؤں کوئی دور کی بات نہیں، کوئی دور کی بات نہیں، میرے ایک استاد انہوں نے خود یہ بات بتائی اور بہت بڑے حدیث کے استاد، وہ کہتے کہ میری بیوی نے مجھے یہ الفاظ بولے کہ اگر حلال کے ہو تو دو مجھے طلاق، کہتے اب بتاؤ میں کیا کروں، کہتے لیکن پھر بھی میں نے صبر کیا کہ اس اللہ کی بندی سے غلطی ہو گئی، یہ غلطی سے اس نے کہہ دیا، مجھے غصے سے کہہ دیا، میں نے کہا میں ہوں بھی حلال کا، اور حلال کا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی بیوی جو ہے اس کو سنبھال کے رکھوں، اپنے گھر کو سنبھال کے رکھوں، اس لیے میں نے طلاق نہیں دی تم۔ اور وہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ بیوی نے مجبور کیا اپنے خامد کو کہ دو مجھے طلاق، دو مجھے طلاق، اگر تم میں غیرت ہے ذرا بھی تو کرو مجھے آزاد۔ وہ خامد کمرے میں گیا، کاغذ کے اوپر لکھا کچھ، اس کو فولڈ کر کے بیوی کو تھما دیا، کہتا یہ اس نے بیگ پیک کیا، اپنے گھر چلی گئی، اور گھر جا کے جب حالات دیکھے کہ یہ وہ گھر نہیں ہے جو میں چھوڑ کے گئی تھی، جب کنواری ہوتی تھی تب معاملات اور تھے، اب تو میری بھابیاں مجھے بوجھ سمجھنا شروع ہو گئیں، اب معاملات اور ہیں، میرے والدین بھی جب میں مہمان بن کے آتی تھی شادی کے بعد تب میری عزت زیادہ کرتے تھے، اب میں ان کے لیے بوجھ بنتی نظر آ رہی ہوں کہ پتہ نہیں اب جانا ہے کہ نہیں جانا، طلاق لے کے آئیے۔ تو وقت گزرتا گیا اور اس اللہ کی بندی کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اپنے خامد کو فون کرتی ہے اور فون کر کے کہتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو، اب آپ نے طلاق بھی مجھے دے دی ہے، کسی مولوی سے مشورہ کرو، کوئی واپسی کی صورت بنتی ہے، کوئی رجوع، کوئی اور حل ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی بندی مجھے لگتا ہے کہ تو نے طلاق پڑھی نہیں، ابھی جو میں نے لکھ کے دیا تھا وہ کھولا نہیں، کہتی میری ہمت نہیں ہوئی، پہلے غصے سے نہ کھولا نفرت کی وجہ سے، بعد میں محبت میں نہ کھول سکی کہ کیسے میں طلاق کے الفاظ پڑھوں۔
جو میرے خاوند نے میرے لیے لکھے. وہ کہتا ہے ایک بار کھول کے تو دیکھو. کھول کے دیکھا تو اس نے لکھا ہوا تھا کہ اللہ کی بندی اس وقت تم غصے میں ہو اور مجھے پتا ہے کہ تم غلطی پر ہو, پچھتانا ہے بعد میں, تم نے بھی میں نے بھی, اور میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں, اس لیے میری ہمت نہیں پڑ رہی طلاق دینے کی. جتنے دن تم نے چھٹی گزارنے جانا ہے اپنے گھر کو چھوڑ کے چلی جاؤ, جب دل بھر جائے گا پھر واپس آ جانا, کوئی طلاق نہیں ہے بس. تو ان معاملات میں بندے کو مرد بن کے دکھانا پڑتا ہے, ہمت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. یہ مردانگی نہیں ہے تھوڑا سا غصہ آیا طلاق, بیوی نے ایک بات کر دی طلاق, یہ مردانگی نہیں ہے, ڈرپوک ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, طلاق دینے والا مرد بھی ڈرپوک ہوتا ہے, قتل کرنے والا شخص بھی ڈرپوک ہوتا ہے. جو مخالف کا سامنا ہی نہیں کر پا رہا, قتل کیوں کرتا ہے؟ ڈرپوک بندہ قتل کرتا ہے کہ میں اپنے مخالفین کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پا رہا, میں ان کے ساتھ بزنس میں یا اپنی شان و شوکت میں لیول پہ نہیں چل پا رہا, لہذا میں قتل کر دیتا ہوں. یہ ڈرپوک بندے کی نشانی ہے. اور طلاق دینا بھی ڈرپوک بندے کی نشانی, کمزور بندے کی نشانی ہے. مضبوط بساب کا مالک بندہ وہ تو گزارا کرتا ہے, وہ اس کو قائل کرتا ہے, وہ اس کو اپنے متاحت کرتا ہے, اس کے دل میں محبت ڈالتا ہے. مضبوط بندے کی یہ علامت ہوتی ہے. ڈرپوک بندوں کا کام ہے طلاق دینا. اور اگر کوئی مجبور کر دے تو حضرت صاحب یہ اس کا دل مائل ہو جائے کہ یار یہ مجھے بیوی مجبور کر ہے تو چلو ٹھیک ہے میں اس کو فارغ کر دوں. اور اس صورت میں اگر طلاق دے دی, مجبوری اور نیت دونوں چیزیں جمع ہو گئی, تو پھر کس چیز پر عمل ہوگا؟ انما الاعمال بالنیہ. اگر صرف مجبوری ہو, صرف مجبوری, اس کے ساتھ نیت جمع نہ ہو, مجبوری کی وجہ سے طلاق دے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں طلاق دے دیتا ہوں, نیت طلاق کی نہیں کرتا, تو پھر نیت کو دیکھا جائے گا, طلاق نہیں ہوگی. اور شابی نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی, لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا. یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا, اے اللہ ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا. اور اللہ مواخذہ نہیں کرتا بھول پر, غلطی پر اللہ مواخذہ نہیں کرتا. اگر بھول کر کوئی طلاق دے دے, غلطی سے کوئی طلاق دے دے, یا حالت جنون میں کوئی بندہ طلاق دے دے, وما لا یجوز من اقرار الموصوص. اور بہت بڑی بات, سب یہ توجہ سے سننے والی باتیں ہیں. کوئی 40% طلاقیں مس ہو جائیں گی ان اصولوں کے تحت. طلاق دی خاوند نے اور ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر پورا اتر رہا ہے, اس کی طلاق نہیں. کیوں لوگوں کے گھر اجاڑتے ہیں؟ کم علمی کی وجہ سے. کسی عالم سے مشورہ کریں, اگر کبھی مسئلہ ہو گیا طلاق والا, کسی مضبوط عالم سے مشورہ کریں, حت الوسع آپ کے گھر کو بسا دے گا اور شرعی اصولوں کے ساتھ بسائے گا. اور کم علم بندے کی علامت یہ ہوگی کہ وہ ظاہری چیزوں کو دیکھے گا اور کہے گا او ہو طلاق ہو گئی, اب کوئی صورت نہیں, اب ایک ہی صورت ہے حلال. اور حلال بیوی کو آپ کے لیے حرام کر کے پیش کرے گا. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ دیا تھا, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ آپ حلال چیز کو حرام کر کے دکھائیں؟ اللہ کے نبی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دیں. تو کسی مولوی اور کسی عالم کے پاس یہ اختیار کہاں سے آ گیا کہ جس بیوی کو خاوند کے لیے ابھی حلال ہونا تھا اور ابھی ان کا رشتہ باقی ہے, یہ مولوی اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کو حرام قرار دے رہا ہے؟ بہت بڑی بات ہے حضرت صاحب, چھوٹی بات نہیں ہے.